اب لینا دینا اس کائنات کا نظام ہے، ہر کوئی دیتا ہے، ہر کوئی لیتا ہے۔ تو بات لینے کی کر رہا ہوں ابھی فی الحال، کہ آپ کو جب کوئی چیز لینی رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو آپ کے پاس لینے کی صلاحیت چاہیے، قوت چاہیے، وہ پاور چاہیے جس کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز لینی ہے وہ چیز لینے کے لیے برتن چاہیے، دامن چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے سامان چاہیے جس کے اندر جس کے ذریعے آپ اس کو لے سکیں۔ الگ الگ چیزیں دنیا میں لی جاتی ہیں، الگ الگ ٹائپ کی چیزیں جو ہے انسان لیتا ہے، بہت ساری چیزیں لے رہے، جیسے آپ ہوا لے رہے ہوں تو آپ کو تو ایک سانس لینے کی طاقت ہے، لیکن وہ سانس لینے کے بعد اندر اس کے لیے جو برتن ہیں آپ کے جو ہے جو پھوپھس جس کو بولتے ہیں لنگس، وہ برتن موجود ہے اس کے لیے۔ آپ کھانا انٹیک کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ اندر جا کر کے آپ کے اتڑیوں میں جا کر کے آپ کے شکم میں جا کر کے وہ آگے بڑھے گا، اس کے لیے وہاں برتن موجود ہے۔ تو ہر چیز، جیسا آپ کو پانی پینا ہے تو اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ کے ہاتھ کو آپ کو برتن بنانا پڑے گا، ہاتھ کو دامن بنانا پڑے گا۔ تو کوئی بھی چیز اگر لینی ہو تو آپ کو برتن پھیلانا پڑے گا، کاسا آپ کو اس کے آگے وہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی دامن چاہیے، برتن چاہیے۔ بنا دامن ہی نہیں رہے گا تو ڈالا کس میں جائے گا؟ اگر دامن ہی نہیں رہے گا تو ملے گا کس میں؟ لینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک لینے کی طاقت، اور دوسرا جس چیز میں اس کو لو گے تو رکھو گے کہاں، کس میں لوگے، کس چیز میں لوگے۔ فور ایگزامپل اگر کوئی بولے کہ ہاں بھائی جو ہے میں ابھی جو تھیلی لٹکا دوں گا، کس میں؟ آواز میں۔ تو آواز میں کوئی کبھی تھیلی لٹکا پایا ہے؟ نہیں لٹکا پایا ہے، اس میں نہیں لٹکا پایا ہے۔ تو لینے کے لیے بھی تو برتن چاہیے نا، لینا کس کے اندر ہے؟ تو جب بھی لینا ہے تو برتن چاہیے، یہ رکھ لو۔ تو اگر آپ کو یہ روحانیت کا علم چاہیے، یہ آتما کا علم چاہیے، یہ رب کی معرفت کا علم چاہیے، تو یہ علم آپ لینے کے لیے آپ کو دو چیز چاہیے۔ ایک تو اس کو آپ کے اندر آبزرو کرنے کی، اس کو لینے کی صلاحیت، اور آبزرو کرنے کے بعد اس کو رکھو گے کدھر؟ برتن بھی چاہیے۔ اگر برتن ہی نہیں ہے، ظرف نہیں ہے، تو رکھو گے کدھر اس کو؟ نکل جائے گا۔ رب کو پانا ہے، رب کو جب آپ کو رب کو لینا ہے، رب کو پانا ہے تو پاؤ گے تو آپ کے پاس برتن ہیں۔ آپ کیسے پاؤ گے اس کے جلووں کو؟ تو رب کے جلووں کے لیے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر ساتھ ہی میں جو ہے آپ کو یہ بھی چیز دھیان میں رکھنا پڑے گی کہ آپ کو کتنے مقدار میں چاہیے چیز، سامنے والی جب کو جو بھی چیز چاہیے تو ہر ایک چیز کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی مقدار چاہیے، اس کے لیے آپ کو جو ہے اتنے مقدار کے حساب سے۔ فور ایگزامپل ایک آدمی کو جو ہے 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے، تو پھر ابھی وہ اس کے پاس برتن کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 1 لیٹر کا اس کے پاس جو ہے برتن بھی چاہیے۔ اب اگر اتنا برتن ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گا تو آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تم مانگتے ہو، تم سوال کرتے ہو کسی کی بارگاہ سے، تو اب آپ جو لینا چاہتے ہو اس رب کو مانگ رہے ہو، معرفت کے علم کو مانگ رہے ہو، تو سب سے پہلے تو وہ برتن ہونا چاہیے، پھر اس کی وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتا ہے تو اپنے برتن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اندر وہ برتن ہے کہ نہیں ہے، وہ کہاں آپ رکھو گے، اس کو کہاں رکھو گے، کدھر اس کو جمع کرو گے۔ اگر ہے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں ہے، وہ برتن ہی نہیں ہے تو لوگے کدھر؟ ساتھ ہی میں جو ہے یہ بھی چیز یاد رکھنا پڑے گی کہ آخر تم لے کس سے رہے ہو، دینے والا کتنا بڑا ہے، وہ دیتا کیسے ہے؟ دینے والا کنجوس ہے،
اس کے پاس بڑا برتن لے کے جا کر کے اپنی ہنسی کیوں بناؤ گے؟ اور اگر دینے والا سخی ہے اور تم چھوٹا برتن لے کے جاؤ گے تو بھی اپنی ہنسی بناؤ گے۔ تم سوالی بن رہے ہو رب کی بارگاہ کی۔ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے رہا نہیں ہے، وہ دے رہا ہے، تمہارا برتن ہے کہ نہیں؟ پہلے برتن تو دیکھو تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ تم اپنا برتن بھی تو رکھو کہ نہیں؟ تمہارے پاس وہ برتن ہے، کبھی چیک کرائے تم نے کہ تمہارے پاس تم جو اس سے مانگ رہے ہو وہ رکھو گے کدھر؟ وہ دینے کے لیے آ گیا، لوگے کیسے؟ لینے کی طاقت کدھر ہے؟ وہ طاقت کے اوپر تو میں پھر بعد میں کبھی بیان دوں گا۔ برتن ہے کیا آپ کے پاس کہ آخر اس سے لے کر کے کہاں رکھا جاتا ہے اور کیا مانگا جاتا ہے وہاں سے؟ یہ تو دھیان رکھنا پڑے گا۔ برتن کے اوپر یہ جو ظرف میں کہہ رہا ہوں، ظرف نہیں ہے تو پھر نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ویسی گفتگو کرو جتنی ان کو سمجھ ہے۔ تو جب ان کے پاس سمجھ تھوڑی رہے گی تو ان کے لیول سے بات چیت ہوگی، اور جب ان کا برتن بڑا رہے گا تو پھر ڈالا جائے گا اس کے اندر۔ پھر ساتھ میں ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزیں جیسی ہوگی، جیسے پانی کے لیے دیکھو ہم لوگ کیسے، ہمارے وہاں بھی ہم لوگ پانی وغیرہ لینا ہے اس کے لیے الگ برتنیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ پانی کے لیے الگ برتن ہے، روٹی کے لیے الگ برتن ہے، چاول کے لیے الگ برتن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جو نیاز وغیرہ اس کے لیے الگ ہی برتن رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کھانے کی ہی چیزوں میں دیکھیں گے تو کھانے کے لیے جو مین پلیٹ میں بیٹھیں گے تو وہ پکانے کے لیے الگ برتن ہے، جس میں کھانا ہے الگ برتن ہے، جس میں رکھنا ہے الگ برتن ہے۔ الگ الگ ٹائپس کے برتن ہوتے ہیں الگ الگ چیز کے لیے۔ ابھی دیکھ لو جسم کو جس کے اندر رکھنا ہے، دیکھو اس کا برتن جو ہے کپڑا ہے، تو ہم نے یہ جسم کیا ہے؟ کپڑے کا کیا یہ جو ہے جسم کا برتن کیا یہ کپڑا ہے؟ آپ نے اس کے اندر یہ جسم کو رکھے، یہ برتن بن گیا اس کا۔ الگ الگ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے برتن رکھے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسی کیفیتیں بدلے گی، جن چیزوں میں کثافت ہے، جن چیزوں جو چیزیں محسوسات ہے، جن چیزوں میں جو چیزیں فزیکلی فارم رکھتی ہیں، ان کے لیے فزیکلی برتن ہیں، ان کے برتن بھی فزیکل ہوتے ہیں ان کے برتن۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اندر لطافت آتی ہے، اور لطافت جو ہے کثافت کے برتن میں رہتی ہے، اور بہت ساری ایسی لطافتیں ہیں، ایسی لطیف چیزیں ہیں، ایسی سوشم چیزیں ہیں، ایسی لائٹ چیزیں ہیں کہ اس کو اگر ان کو رکھنے کا ہے تو اس کے لیے بھی لائٹ کا ہی برتن چاہیے، اس کے لیے بھی سوشم برتن چاہیے، اس کے لیے بھی لطیف برتن چاہیے۔ تو اگر رب کے نور کو، رب کے جلووں کو پانا ہے، پھر آپ کو اپنے اندر کے برتن کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اور بالکل جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت دی اور پھر اس کے لیے برتن آنکھ بنا دی، بولنے کی صلاحیت دی، اس کے لیے برتن آپ کی زبان بنا دی، سننے کی صلاحیت دی، اس کے لیے برتن کان بنا دیے۔ یہ ظرف ہے، سننے کا ظرف کان ہے، اس کا آلہ جہاں سماعت آ کے ٹھہرے گی، بولنے کے جو بولنا جہاں آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، تو کسی نے بولا وہ آواز نکلی آپ نے کان میں جمع کی ہے، لیکن جو بولنے کی صلاحیت ہے اور جو آپ اس کو کہاں سے لا رہے ہو، رکھے کہاں ہو، اور ہے آپ کے پاس وہ انرجی الگ الگ فارم میں ہے، وہ انرجی موجود ہے، اس کو آپ سیو کر کے آپ جو انرجی ہے وہاں تو آپ نے رکھی ہے، وہاں انرجی وہاں سے آپ نکل رہے ہیں، اس کی لہریں نکل رہی ہے تو آواز بن رہی ہے، وہ ویوز جو ہے آپ کے کانوں کے اندر آ رہے ہیں، تو ہر چیز کا ظرف بنایا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالی نے اور بھی ظرف بنائے ہیں، اس نے اپنے جلوے کے لیے بھی جو ہے ظرف بنایا ہے، اور اس ظرف کو بھی نام دیا ہے دل۔ کیا نام دیا ہے؟ کیا نام دیا ہے؟ اب اس دل سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دل جو ہے یہ اس حقیقی دل کی صورت ہے، اور اس کا مطلب، اس کا معنی جو ہے وہ باطنی دل ہے، جس کو قلب حقیقی کہتے ہیں۔ قلب حقیقی کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قلب حقیقی وہ ہے
کہ نہ جس کا اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، کوئی سائیڈ نہیں رکھتا قلب حقیقی. اس کی تعریف میں بزرگان دین نے اس طریقے سے بولا ہے، وہ قلب حقیقی جو ہے وہ مقام ہے، وہاں آپ رب کے جلووں کے اس کی تجلیات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے برتن دے دیا ہے، لیکن آپ نے اس برتن میں دنیا کے کچرے ڈال دیے. اس برتن کے اندر دنیا کے کچرے ڈال دیے ہیں، ان کچروں کو ہٹانا پڑے گا، اور کچروں کو ہٹائیں گے تب اس برتن کے اندر جو ہے کوئی چیز جو ہے اچھی چیز ڈالنے کے قابل ہوگی. کہیں تمہارا دل جو برتن ہے رب کے جلووں کو جذب کرنے والا، جس کو قلب حقیقی کہہ رہا ہوں، کہیں اس کے اندر سوراخ تو نہیں ہے. یعنی اس دل کی جو تمام پرتیں ہیں، یعنی ہر چیز اس کی برابر سلنگ تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کھڈے ہیں، سوراخ ہیں بے ادبیوں کے، گستاخیوں کے، نافرمانیوں کے. تو یہ جو برتن ہیں یہ برتن محبت سے تیار ہوتا ہے، ادب سے تیار ہوتا ہے. یہ دل میں جو سوراخ جو پڑ جاتے ہیں نا اس برتن میں سوراخ پڑتے ہیں بے ادبی کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. دل کی برتن میں جو کھڈے پڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی تم دل میں جاؤ گے وہ نہیں رکے گا، پھر وہ دل میں نہیں رکے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اس سے محبت کر لو گے اس سے نفرت، وہ چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ کو رکھانا ہے، آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہو، ایک برتن میں نے پانی ڈالا، اس کے بعد جو ہے نا وہ برتن گلا ہو جائے گا، لیکن اس میں پانی ٹھہرے گا نہیں، وہ خالی وہ گلا ہو گیا. تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ میرے اندر محبت کرنے کی صلاحیت ہے، جو وہ گلا پن ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر پیار کرنے کی چھمتا ہے. وہ محبت نہیں ہے، وہ تو صرف تری ہے. خالی برتن گلا ہو گیا، محبت ٹھہری نہیں ابھی. کیونکہ جب محبت ٹھہر جائے گی پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ محبت ٹھہر جائے گی نا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرو گے اس سے نہیں کرو گے. محبت رہے گی تو صرف محبت کرو گے، پھر وہ محبت کی بات آئے گی اندر. کیا آئے گی؟ کہ محبت رہے گی تو پھر وہ محبت ہے، کہ وہ چاہے بچے سے ہو، چاہے شوہر سے ہو، چاہے دوستوں سے ہو. محبت ہے تو محبت ہوگی، اور باقی تو صرف وہ محبت آتی ہے اور بھی چھن جاتی ہے، رہتی نہیں ہے. پھر خالی وہ برتن گلا رہتا ہے. خالی کیا رہتا ہے؟ تو صرف برتن گلے کرنے کے مقام پہ رب تعالیٰ نہیں ملے گا. اس سے جو محبت چاہیے تو تمہارا برتن کے سارے سوراخ بند ہونے پڑیں گے. تم کو واقعی میں جو ہے ادب و احترام سے جو ان برتنوں کے جو سوراخوں کو بند کرنا پڑے گا. جب وہ سوراخ بند ہوں گے پھر اس کے اندر جو ہے تمہارا عشق ٹھہرے گا، اور جب عشق ٹھہرے گا تب وہ جام پینے کے قابل بنے گا. اب اتنا ہی نہیں، اب اگر برتن چلو سوراخ نہیں ہے برتن میں، اب میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ ایک برتن ہے جس کے اندر 1 مہینے تک تم نے کچرا رکھے. ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر ایک برتن میں تم نے 1 مہینے تک کچرا رکھے، 1 مہینے تک اس میں. اب وہ برتن میں تم کھانا بناؤ گے؟ آپ نہیں بناؤ گے. دھونے کے بعد بھی تمہارے اندر اکتاہٹ رہے گی. تو جب آپ کسی گندے برتن میں جو ہے آپ وہ کھانا نہیں کھا سکتے ہو اور روحانیت کہتے ہو وہ گندے برتن میں آ جائے گی، چلے گا؟ آ ہی نہیں سکتی وہ روحانیت جب تک کہ آپ کا برتن پورا صاف نہیں ہوگا. آپ کے برتن کو آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اس لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب بہت ضروری ہے. آپ کا برتن آپ صاف بھی آپ کو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ برتن آپ اگر صاف ہی نہیں رکھو گے تو تب تک اس میں وہ باتیں ڈالی ہی نہیں جائے گی. اور سوچو کہ یہ تو معمولی کھانے پینے کی چیز کہہ رہا ہوں، وہ رب کے جلوے جو پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہے، جو پاکیزہ سے پاکیزہ ہیں، وہ جلوے کیسے آئیں گے تمہارے دل میں؟ وہ ولیوں کے سینوں کی امانت جو پاک ہے، مطہر ہے، طاہر ہے، اس کے جیسے مطلب پاکی کی کیا بیان کرے. اس پاکیزہ دولت، وہ پاکیزہ نعمت تمہارے برتن میں آئے گی کیسے؟ تمہارا برتن گندا رہے گا اس میں آئے گی کیسے؟ نہیں آ سکتی ہے. اور آئے گی تو بھی تمہاری گندگی ملنے کے بعد
اس کا جو اصلی ذائقہ نہیں رہ جائے گا. گندے برتن میں ڈالو گے اور بعد میں اگر کبھی ٹیسٹ بھی کر لیا, ایک صابن میں اگر کسی برتن میں رہ جائے, اس میں پانی ڈال کے پیو, پانی کا ذائقہ بدل کے صابن کا ذائقہ بھی اس ساتھ میں ملاوٹ ہو جائے گی, وہ اوریجنل ذائقہ بھی نہیں آئے گا. تو برتن کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. برتن کو بہت ضروری ہے کہ وہ برتن جو ہے صاف رکھے. برتن میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے, برتن گندا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ برتن جو ہے اس قابل بن گیا جب صاف ہے اور وہ کہیں سے جو ہے اس میں سوراخ نہیں گئے, تو اب وہ برتن اس قابل بنا ہے نا, تب آپ اپنے وجود کے برتن کو, دل کے برتن کو رب کی بارگاہ میں رکھنے کے قابل بنیں گے. اب کیسا رکھیں گے اس برتن کو رب کی بارگاہ میں؟ اب وہ برتن, اب آپ نے کوئی برتن الٹا رکھ دیا اور 100 سال تک نل چالو رکھ کر کے جو ہے برتن الٹا رکھ دیا, اور 100 سال تک آپ نے نل چالو کر کے رکھا, کیا پانی بھر جائے گا وہ برتن میں؟ تو اس کی تو اس کے انوار و تجلیات کی تو بارش ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تم نے اپنے برتن کو الٹا رکھا ہے. تم اپنے برتن کو الٹا رکھو گے اس میں کچھ نہیں آئے گا. اس میں اگر کچھ لینا ہے تو برتن سیدھا کرنا پڑے گا, اور اسی برتن کو سیدھا جو کرنا ہے, یہ جو جتنے کام ہیں برتن کو سیدھا کرنے کے, برتن کو صاف کرنے کے, برتن کے اندر جو سوراخ ہے وہ سوراخوں کو ختم کرنے کے, یہ کام پیر کامل کو آتا ہے. جو گرو ہوتا ہے, جو پیر ہوتا ہے, جو مرشد ہوتا ہے, وہ یہ کام انجام دیتا ہے. وہ آپ کے اندر کے سوراخوں کو, آپ کے برتن کو صاف کر کے سیدھا کر کے پھر صحیح جگہ پہ جہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے وہاں آپ کو جانور و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے, آپ کے برتن کو سیدھا کر دیتا ہے. تب جا کر کے اس برتن میں کچھ آئے گا, ورنہ تو آپ کو اپنے برتن کو صحیح کرنا پڑے گا. اور بس اتنا یاد رکھو, دل یہ جو برتن قدرت نے بنایا ہے یہ حقیقی قلب حقیقی کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قلب حقیقی, پوری کائنات کو اگر قلب حقیقی میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات رائی کے دانہ برابر ہوگی. جیسا کہ بہت بڑے میدان کے اندر ایک رائی کا دانہ پڑا ہو, ایسی پوری کائنات رائی کے دانہ برابر ہوگی. قلب کی وسعت اتنی عظیم ہے. تو یہ جو اولیاء کرام نے کہا ہے اس کو مشاہدہ کیا ہے, اور لوگ یہ جو صرف گوشت کے لوتھڑے کو سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ غلط بات ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنے پہلے برتن کو سمجھنے پانے کی توفیق عطا فرمائے, برتن کے سوراخ میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, ہم کو کوشش کرنا ہے کہ اپنے برتن کے سوراخوں کو ہم کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر جو گندگیاں ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنا ہے, پھر برتن کو سیدھا کرنا ہے, پھر وہ مرشد کے رہنمائی کے سانچے میں وہ ہم کو کرنا ہے.